بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک ایسا بھی سال آیا کہ جب آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب انتقال فرما گئے، تب آپ غمزدہ رہنے لگے۔ پھر ایک رات اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے بلا کر ان کی زندگی میں مسرت بکھیر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں استراحت فرما رہے تھے کہ یکایک چھت پھٹ گئی اور جبریل امین اترے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام لے جایا گیا۔ وہاں آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد ازاں آپ کی سواری کے لیے ایک بہشتی جانور رلایا گیا اور مسجد اقصی کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کو عجائبات دکھلائے گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصی پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کی مابت میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے۔ جدید دور میں انسان آسمان کی خلاؤں کا بس 5% حصے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکا ہے۔ اس کے باقی 95% حصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس علم نہیں ہے۔ اس کے بارے جانکاری کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان چاند، ستارے، سورج کی جانکاری کر چکا ہے۔ اس کے آگے جانا انسان کی ہمت گوارا نہیں کرتی۔ اس کے آگے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج سے جانکاری کر سکتے ہیں کہ اس کے آگے کیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کے پہلے دروازے پر تشریف لے کر آئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آئے تو اس فرشتے نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا، اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس فرشتے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو خبر ہو چکی ہے۔ آپ آسمان کے اس دروازے سے اندر جا سکتے ہیں۔ اس دروازے کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار فرشتوں کو ملے۔ یہ فرشتے زیادہ تعداد میں سجدے کی حالت میں تھے۔ یہاں ایک بزرگ کو دیکھا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم کے ارد گرد لا تعداد انسان تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف نظر دراتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں طرف نظر دراتے تو غمزدہ ہو جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم کی دائیں طرف وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرتے رہے ہیں اور بائیں طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اللہ کی رضا کے مخالف زندگی بسر کی ہے۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار قسم کے لوگوں کو دیکھا جو کہ خوش بھی تھے اور جن میں سے لوگ کافی تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے بھی دیکھنے کو ملے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا گروہ دیکھا جو اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس گناہ میں ملوث ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تو نیک کام کے بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے اور خود اس پر عمل پیرا نہ کرتے تھے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زناکاری کرنے والے گروہ کو بھی کھانے، گالی گلوچ کرنے، رشوت خور، بندوں کے حقوق مارنے والوں کو بھی دیکھا ہے جو اپنے اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف بڑھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو نوجوانوں کو دیکھا جس کے بارے میں حضرت جبرائیل نے آپ کو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک درخت پر پڑی
جس پر لاتعداد پتے تھے، جس کے عین سامنے ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا درخت ہے، جب بچے کو پیدا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس درخت پر ایک پتا نمودار ہو جاتا ہے، اور جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس درخت سے ایک پتا گر جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف بڑھے تو تیسرے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک سفید موتیوں کے دروازے سے ہوا۔ تیسرے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو سجدے کی حالت میں پایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے جاتے، ساتھ ہی ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز کے بارے آگاہ کرتے جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یوسف سے ملے۔ اس کے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور دروازے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کا دردناک عذاب دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے آسمان کی طرف بڑھے تو یہاں پر بھی کافی تعداد میں فرشتے موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سر جھکائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت نوح اور حضرت ادریس سے ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچویں آسمان کی طرف گئے۔ پانچویں آسمان کو سرخ سونے سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے بڑھتے چھٹے آسمان پر جا پہنچے، جہاں بھی لاتعداد فرشتے رب کائنات کی عبادت میں مشغول تھے۔ اس آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان پر تشریف فرما ہوئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بڑی بڑی جسامت والے فرشتے دیکھے، جو اپنی زبان میں ایک دوسرے سے باتوں سے مگن تھے، جس زبان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہ تھا۔ یہاں کا نظارہ ہی کچھ اور دکھائی دے رہا تھا۔ زمین کے کعبے کے اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، جہاں ایک ہی وقت میں 70 فرشتے طواف کرتے ہوئے نظر آئے۔ جو ایک بار بیت اللہ معمور کا طواف کر لیتا، اس کی باری دوبارہ نہ آتی تھی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی بڑے فرشتے کو دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ حضرت اسرافیل ہیں، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ سور پھونکنے کی وجہ سے قیامت برپا ہو جائے گی اور ساری دنیا تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی، جس کے چاروں طرف بچے کھیل میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے۔ اس مقام کے بارے میں نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی یا رسول کو اس کے بارے میں معلوم ہے۔ اس پر جنت ماوا ہے، جس کا ذکر سورۃ الانجم میں کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے جنت میں تشریف لے گئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح کی سہولت اور آرام و آرائش دیکھا، جو کہ اور کسی جگہ پر بھی موجود نہ ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس کے آگے گیا تو میرے پر سر جائیں گے، میں اس کے آگے ہرگز نہیں جا سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں ہی چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قلم کے لکھنے کی آواز سنائی دی۔
اس کے آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد نور ہی پھیل گیا تھا۔ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اپنے رب کریم سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، جن تحفوں میں سے سب سے نایاب تحفہ 5 وقت کی نماز تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ختم ہو گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بستر اسی طرح لگا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستر کو چھوڑ کر گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا سفر چند لمحے میں کروایا گیا تھا۔ آئنسٹائن کا نظریہ ہم کو یہ معجزے کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نوری رفتار کے ساتھ سفر کرتا ہے تو اس پر وقت کم ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو حدیثوں سے ثابت ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے براق کی سواری بھیجی گئی تھی۔ براق کے معنی ہے برق کے۔ براق کو 3 برق مانا جاتا ہے جس کے معنی روشنی کے ہیں۔ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ اس طرح براق کی رفتار کا حساب 3 گنا زیادہ لگایا جائے کہ کتنی رفتار کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کی زیارت کروائی ہوگی۔ اس طرح براق کی کم از کم رفتار 5,58,000 میل فی سیکنڈ ہوگی۔ آئنسٹائن کی تھیوری کو مد نظر رکھتے ہوئے حدیث اور معراج شریف کا سائنسی مطالعہ کیا جائے تو اس واقعے کی سچائی سائنس سے بھی واضح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا شب معراج کا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی کس طرح سے سیر کی۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔